افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ تنگ دست، خوشحال، ان پڑھ، تعلیم یافتہ، حتیٰ کہ دینی فہم اور مزاج رکھنے والے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈپریشن ہی کی وجہ سے دنیا میں روزانہ کئی افراد خودکشی اور خودسوزی جیسی حرکات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق سن 2020 تک ڈپریشن دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ زندگی سے بیزار رہنا، علیحدگی پسند ہو جانا، دیکھنے میں بیمار لگنا، مستقل بے چین اور افسردہ رہنا ڈپریشن کے مریض کی علامات ہیں۔ ایسا مریض حسد، خوف، بزدلی، قنوطیت، سہل انکاری اور بے اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام اصطلاح میں ڈپریشن کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیمیائی ہے اور دوسری سماجی۔ کیمیائی قسم میں انسان کے اندر کیمیائی عناصر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے جو اس کا علاج دوا سے کرتے ہیں۔ اور سماجی قسم میں انسان کے گھریلو، کاروباری اور معاشرتی حالات میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے، یعنی یہ ڈپریشن کسی پریشانی، غم یا ناکامی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے جو اس کا علاج گفتگو سے کرتا ہے۔ سماجی قسم کے پہلو سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ حقیقی مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس کا مقصد حیات اللہ کی پرستش اور اطاعت ہے، اور اس کی زندگی میں پریشانیاں اس کی آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے سورہ انبیاء آیات نمبر، اور ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے اور ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب کی شدت کبھی انسان کے تحمل کی حد سے باہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ قانون الہی ہے، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سورہ انعام۔ سامعین، مسلمان مصائب کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے اور مصائب سے گھبرا کر زندگی سے بیزار ہونے کی بجائے ان سے نجات پانے کے لیے پوری اور مسلسل کوشش کرتا ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی دنیوی زندگی کی پریشانیاں عارضی ہیں۔ اگر وہ ناسازگار حالات میں بھی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہے گا تو مرنے کے بعد ہر غم سے پاک، انتہائی پر مسرت اس ابدی زندگی کا حقدار ہوگا جس کی بشارت عالم کے پروردگار نے دی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ بقرہ آیات نمبر 155 تا 157 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ان ثابت قدموں کو خوشخبری سنا دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ سامعین، اسی طرح اللہ کریم سورہ البینہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال، اولاد اور خدام سے محروم ہونے کے علاوہ ایک بہت تکلیف دہ جسمانی آزار میں مبتلا ہو گئے۔ بائبل ایوب علیہ السلام میں کہ ایوب علیہ السلام کے تلوے سے سر تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے۔ وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنا جسم کھجاتے اور راکھ پر بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ایمان کی چٹان ثابت ہوئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے آگ کے انگاروں پر لٹایا،
یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ عہد ہی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سختی ایام کو عبادت الہی کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا، پھر میں روزے سے ہوں۔ مشکات المصابیح، کتاب الصوم۔ سامعین، مسلمان کی زندگی میں کیسی ہی ناکامیاں کیوں نہ آئیں اور ظاہری اسباب کیسے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ اجاڑ موسم میں بہار دیکھتا ہے، تپتے صحرا میں آبشار دیکھتا ہے، سوکھی ہوئی شاخ میں شجر سایہ دار دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان پر کیسی ہی آفت کیوں نہ ٹوٹے، اس پر کبھی دیوانگی طاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری، کتاب الجنائز۔ جو شخص اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور کفر کی باتیں بکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان اس رمز سے آشنا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ اللہ ہی کے اذن اور ارادے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا کوئی ارادہ خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان ہر زحمت میں رحمت دیکھتا ہے اور ہر زخم میں مرہم پا لیتا ہے۔ اگر اس کی کشتی کا تختہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عیب دار ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچ کر پریشان نہیں ہوتا کہ ممکن ہے یہ واقعہ اس کی پوری کشتی کو بچانے کے لیے رونما ہوا ہو۔ اگر وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے دو چار ہوتا ہے تو یہ سوچ کر اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا کہ عین ممکن ہے اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے لیے موت سے شدید تر صدمات کا باعث بنتا۔ اگر اس کے سامنے اہل باطل کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ یہ سوچ کر شکستہ دل نہیں ہوتا کہ ممکن ہے کل اس میں اہل حق ہی کا کوئی فائدہ نکل آئے۔ اب اس مسئلے کے حوالے سے نماز پر غور کیجیے۔ مسلمان چونکہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت پرسکون رہتا ہے۔ رنج و غم دراصل اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے تو پریشانی آ تو سکتی ہے مگر اس کے اعصاب پر سوار نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں ایک خطرناک صورتحال میں اپنے پریشان ساتھی سے فرمایا تھا، سورہ توبہ، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین، غور کیجئے، اہل جنت کو خدا کا قرب حاصل ہوگا، جنت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی، سورہ یونس۔ ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں خدا سے قربت کیسے حاصل ہو، اس کا ذریعہ نماز ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ علق میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور سجدہ کر اور قریب ہو جائے۔ سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے، ثابت قدم رہو اور نماز سے مدد چاہو۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ اعراف میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ سورہ بقرہ اور اعراف کی ان دونوں آیات پر تدبر کیجیے۔ پہلی آیت میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری آیت میں بالکل اسی جگہ پر اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز خدا سے اس قدر قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خدا کی قائم مقام ہے۔ جب ہم ہر بات اور ہر کام سے الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا اپنے اس رب کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں جس کا نام سلام یعنی سکھ ہے۔ اسی پہلو سے سورہ مزمل کی یہ آیت، اس پر غور کیجئے جو اس بات کی تائید کرتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جا۔ اسی وجہ سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا گیا ہے، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ بخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ اب اطمینان قلب کی جہت سے نماز کے بارے میں ان فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاحظہ فرمائیے۔
اے بلال، نماز کے لیے تکبیر کہو اور ہم کو اس کے ذریعے سے راحت دو۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سنن نسائی کتاب عشرۃ النساء۔ اس زاویے سے سوچئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ذکر الہی اور ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیجئے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، سن لو کہ اللہ کا ذکر سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، نماز پر ایک اور پہلو سے غور کریں تو اسے مشکل کشا ہے بھی کہا جا سکتا ہے۔ مکہ کے پرمصائب زندگی میں جب مخالفین اسلام کی دل آزاریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوتے تو آپ کو صبر و استقامت کی تلقین کی جاتی اور صبر و استقامت حاصل کرنے کے لیے نماز کا حکم دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ قاف میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، تو جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس پر صبر کرو، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، اس کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے ڈھلنے کے بعد بھی۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ معارج میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جانے والا ہے، اور جب اس کو کشادگی حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ صرف نمازی اس سے مستثنی ہے، وہ جو نمازوں کا التزام رکھتے ہیں۔ سامعین، چونکہ حقیقی مسلمان زندگی کے فلسفے سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے، وہ آزمائش کی خدائی اسکیم سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکھ اس زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے کہ ان عارضی دکھوں پر صبر و استقامت کے نتیجے میں اس کے لیے ابدی راحت کا اہتمام کیا گیا ہے، لہذا وہ مشکل ترین اور حوصلہ شکن حالات میں بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سماجی حالات کی خرابی کے باعث ڈپریشن میں مبتلا ہے، زندگی سے بیزار ہے، مستقل افسردہ رہتا ہے، دیکھنے میں ہر وقت بیمار لگتا ہے، حسد، خوف اور بزدلی کا شکار ہے، قنوطیت، سہل انگاری اور بے اعتمادی میں مبتلا ہے، تو یقیناً اس کی مسلمانیت میں کوئی کھوٹ ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ مسلمان کا معاملہ تو کچھ یوں ہے، خزاں کی پشت پہ لکھے بہار کا قصہ، وہ غم زدہ ہے مگر خوش کے آس کتنا ہے۔